اس کی علامات بھی ان سے ملتی جلتی ہیں، جس طرح ایک ہر وائرل انفیکشن کا ہوتا ہے کہ بخار، ملیز، ویکنس کے ساتھ ساتھ جسم پہ دانے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو مورٹیلٹی ہے، جو ڈیتھ ریٹ ہے، وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اس کا ٹرانسمیشن ریٹ بھی ایز کمپیئر ٹو ادر وائرل انفیکشنز اتنا تیز نہیں ہے۔ ابھی تک جو سچویشن پاکستان میں، اس کا ابھی تک ایک کیس بھی نہیں رپورٹ ہوا۔ کمیونٹی لیول پہ لوگوں کو بھی اس کا اپنا خیال کرنا چاہیے کہ ڈیزیز تب تک دوسرے لوگوں تک نہیں پھیل سکتی جب تک کہ اس کی علامات نہ ظاہر ہو جائیں، کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔ السلام علیکم، میڈیا 92 کے ساتھ میں ہوں ذیشان علی۔ مونکی پاکس افریقی ممالک میں پائی جانے والی اور جانوروں سے منتقل ہونے والی وائرل بیماری ہے۔ حالیہ دنوں میں یورپ اور آسٹریلیا میں اس کے کیسز رپورٹ ہوئے اور اب پاکستان میں اس کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اس کی کیا علامات ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ نے اس حوالے سے کیا ریسرچ کی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ مونکی پاکس ایک وائرل انفیکشن ہے، اور جس طرح یہ پاکس گروپ ہے، اسمال پاکس ہوا، کاؤ پاکس ہوا، اسی گروپ سے یہ بلانگ کرتا ہے۔ اس کی علامات بھی ان سے ملتی جلتی ہیں کہ اس میں جس طرح ایک ہر وائرل انفیکشن کا ہوتا ہے کہ بخار، ملیز، ویکنس کے ساتھ ساتھ جسم پہ دانے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور زیادہ دانے فیس سے ہوتے ہیں، فیس سے ہی اس کا سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر گریجولی باقی جسم پہ پھیل جاتے ہیں، لیکن باقی جسم پہ ریلیٹیولی کم ہوتے ہیں، اور پھر ہاتھوں کے پامس پہ اور پیروں میں سولز کے اوپر جو یہ دانے ہوتے ہیں۔ دانوں کی خاص شیپ ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے فلوئڈ بھی ہوتا ہے۔ اس میں جو مورٹیلٹی ہے، جو ڈیتھ ریٹ ہے، وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے جو بعد کے ایفیکٹس رہ جاتے ہیں کہ جسم پہ یہ نشان چھوڑ جاتا ہے، وہ صرف ایک عام انسان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے بڑا بودرسم ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ اس کا ٹرانسمیشن ریٹ بھی ایز کمپیئر ٹو ادر وائرل انفیکشنز اتنا تیز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے زیادہ دیر تک ہوا میں اس کے جو ذرات ہیں وہ مولک نہیں رہتے، کیونکہ یہ سانس سے بیماری جو ہے زیادہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اور اس کا جو ذرا ہے وہ ڈراپلیٹ انفیکشنز ہوتی ہیں کہ جو بڑی جلدی سے سرفیسز کے اوپر سیٹل ہو جاتا ہے۔ سو اس میں بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن ابھی تک جو سچویشن پاکستان میں، اس کا ابھی تک ایک کیس بھی نہیں رپورٹ ہوا اور نہ کوئی کیس آیا ہے۔ سو اس میں پینک کریٹ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی علامات بہت سی اور دوسری وائرل انفیکشنز، الرجیز یا آٹو امیون ڈیزیزز سے ملتی ہیں۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ اوور ایمبیشس ہو کے، انتھوزیاسٹک ہو کے اس کو غلط طور پہ مونکی پاکس لیبل کر دیتے ہیں، جس سے ایک پینک، خام خواہ کا ایک پینک کریٹ ہوتا ہے۔ جو اس کیس کی کنفرمیشن ہے وہ پی سی آر ٹیسٹنگ میں صرف لیبارٹری میں ہوتی ہے۔ انٹل اینڈ انلیس پی سی آر ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آ جاتا، تب تک آپ اس کا کنفرم کیس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ سو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی اسٹرانگ سسپیکٹ یا پروبیبل کیس آ جاتا ہے کسی کے پاس، تو بہتر ہے کہ اس کی لیبارٹری انویسٹیگیشن ہونے کے لیے آپ بھیجیں۔ لیبارٹری کے لیے آئی پی ایچ کی جو لیبارٹری ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ اس کی ٹیسٹنگ کرے گی۔ ٹیسٹنگ کے بعد خدا نخواستہ اگر کوئی کیس پازیٹیو آتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو کنسرنڈ ہیلتھ اتھارٹیز کو رپورٹ کیا جائے، بجائے کہ اس کو پبلک کرنے کے، تاکہ وہ اپنے اس کے کنٹرول میئرز بھی پراپرلی لے سکیں اور وہ اپنے طور پہ لوگوں کو ڈائریکشنز دے سکیں کہ اس کے اپنے آپ کو انہوں نے پریونٹیو میئرز کون سے اڈاپٹ کرنے ہیں اور کس طرح وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہے، مینلی انسانوں سے پھیل رہا ہے، لیکن روڈنٹس اس کے کہتے ہیں ریزروائر ہے جس کے اندر یہ وائرس جو ہے یہ انسانوں کو پھیلا سکتے ہیں، وہ جس کے اندر ہمارا چوہا آ جاتا ہے، اسکوئرل وغیرہ آ جاتی ہے۔ گورنمنٹ اس کے بارے میں اقدامات بھی کر رہی ہے۔ ایسی مارکیٹس جو اس طرح کے جانوروں کی ہیں اس میں دیکھ رہی ہے کہ کسی کو کوئی اس طرح کی علامات تو نہیں، ان کے اونرز میں سے کسی کو ایسی علامات تو نہیں ہیں، یا کوئی ایسا جانور امپورٹ تو نہیں کیا جا رہا۔ سو وہ گورنمنٹ لیول پہ تو اس کا چیک چل رہا ہے، لیکن کمیونٹی لیول پہ لوگوں کو بھی اس کا اپنا خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ خود جانوروں کو ہینڈل کرتے ہیں یا ان کے بچے کسی وقت کھیلتے ہیں یا ہینڈل کرتے ہیں، تو کم از کم گلوز کو اور ماسک کو ضرور انشور کریں۔ اس کی جو ویکسین ہے بچاؤ، کیونکہ ویکسین اس کی بچاؤ میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے، اس کو کہاں سے خریدنا ہے، کون سی ویکسین ہے، کتنی مقدار میں ہمیں چاہیے ہوگی۔ اسی طرح اس کی جو اینٹی وائرل میڈیسن ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی ڈیلیبریشن ہو گئی ہے اور فیصلے کر لیے گئے ہیں۔
کن لوگوں کو لگنی ہے کن لوگوں کو نہیں لگنی, کہاں پہ دینی ہے, کن ہاسپٹلس میں کہاں پہ بیڈ جو ہے وہ اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں, پیشنٹس کو کہاں پہ رکھا جانا, اور سرویلنس سسٹم کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ کہاں پہ اپلوڈ ہوگا, اور اس میں جو ہے ڈیٹا انالیسس کیسے ہوتا رہے گا, اس کے الرٹس کیسے جاری کیے گئیں گے. سو تمام کنٹیجنسی پلان جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے WHO کی گائیڈ لائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یہ فائنل کر لیا گیا ہے. اس کی جو انکیوبیشن پیریڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر وائرس ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے, پھر ڈیزیز کرتا ہے, وہ کوئی تقریباً 1 سے 2 ہفتے کا ہوتا ہے. اور اس کی ڈیزیز کے بارے میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈیزیز تب تک دوسرے لوگوں تک نہیں پھیل سکتی جب تک کہ اس کی علامات نہ ظاہر ہو جائیں, لیکن اس کے اندر انفیکشس تب تک نہیں ہوتا جب تک علامات نہ ہو, اور جب علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ بڑا کلیئرلی سمجھ آ جاتی ہے, اور اس وقت پیشنٹ اپنے آپ کو خود بھی آئسولیٹ کر لیتا ہے. ماہر صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی مونکی پاکس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. اگر احتیاط کا دامن نہ چھوڑا جائے تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. ابھی کے لیے میں اجازت چاہوں گا, ایسے ہی کسی اور پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.